ہے۔ نمبر 2، جب تک اس مجلس میں بیٹھا رہے گا گناہوں سے بچا رہے گا۔ نمبر 3، جس وقت یہ اپنے گھر سے طلب علم کی نیت سے نکلتا ہے ہر قدم پر نیکی پاتا ہے۔ نمبر 4، علم کے حلقے میں رحمت الہی نازل ہوتی ہے جس میں یہ بھی شریک ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، علم کا ذکر سنتا ہے جو کہ عبادت ہے۔ نمبر 6، وہاں جب کوئی مشکل مسئلہ سنتا ہے جو اس کی سمجھ میں نہیں آتا اور اس کا دل تنگ ہوتا ہے تو حق تعالیٰ کے نزدیک منکسر القلوب یعنی دل ٹوٹا ہوا جو رحمت کا مستحق ہوتا ہے میں شمار کیا جاتا ہے۔ نمبر 7، اس کے دل میں علم کی عزت اور جہالت سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ علم دین مال پر 7 وجہ سے افضل ہے۔ نمبر 1، علم پیغمبروں کی میراث اور مال فرعون، حامان، شداد اور نمرود کی۔ نمبر 2، مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے مگر علم بڑھتا ہے۔ نمبر 3، مال کی حفاظت انسان کو کرنی پڑتی ہے لیکن علم خود انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ نمبر 4، مرنے کے بعد مال تو دنیا میں رہ جاتا ہے اور علم دین قبر میں ساتھ ہوتا ہے۔ نمبر 5، مال مومن اور کافر سب کو مل جاتا ہے لیکن دین کا نفع یعنی قبر و حشر میں کامیابی صرف ایماندار کو ہی حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 6، کوئی شخص بھی عالم سے بے پرواہ نہیں لیکن بہت سے لوگوں کو مالداروں کی ضرورت نہیں۔ نمبر 7، علم سے پلسرات پر گزرنے کی قوت حاصل ہوگی اور مال سے کمزوری۔ 7 پیغمبروں کو علم کی وجہ سے بڑے فوائد حاصل ہوئے۔ نمبر 1، حضرت آدم علیہ السلام کو علم کی وجہ سے فرشتوں پر بزرگی عطا ہوئی، فرشتوں کو ان کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ نمبر 2، حضرت خضر علیہ السلام، ان کے متعلق اہل علم کا اختلاف یہ ہے کہ نبی ہیں یا ولی ہیں کہ علم کی وجہ سے ان کی اور موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی اور کچھ اشیاء کے ظاہر و باطن کا فرق واضح ہوا۔ نمبر 3، یوسف علیہ السلام علم کی وجہ سے خواب کی تعبیر بیان کرنے پر قید خانے سے نکل کر شاہی دربار میں پہنچ کر وزیر خزانہ اور تمام بادشاہی کاموں کے مدبر مقرر ہوئے۔ نمبر 4، حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم کی وجہ سے بلقیس جیسی ملکہ بحیثیت زوجہ ملی اور اسے بھی آپ کے علم کی وجہ سے ایمان نصیب ہوا۔ نمبر 5، حضرت داؤد علیہ السلام کو علم کی وجہ سے منصب نبوت کے ساتھ ساتھ بادشاہی بھی حاصل رہی۔ نمبر 6، عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ حضرت مریم کی تہمت کو علم کی وجہ سے ہی دور فرمایا۔ نمبر 7، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کائنات عالم سے زیادہ علوم عطا فرما کر خلافت الہیہ اور شفاعت کبریٰ کے درجے پر رفیع اور متمکن فرمایا۔ قرآن پاک میں 7 چیزوں کے متعلق ذکر ہے کہ وہ ایک دوسرے کے برابر نہیں۔ نمبر 1، عالم اور جاہل برابر نہیں۔ نمبر 2، خبیث اور طیب یعنی ناپاک اور پاک برابر نہیں۔ نمبر 3، دوزخی اور جنتی برابر نہیں۔ نمبر 4، اندھا اور آنکھ والا یعنی علم اور ایمان والا ان سے خالی برابر نہیں۔ نمبر 5، ظلمت اور نور یعنی علم اور ایمان کی نورانیت اور ان سے خالی ہونے کی وجہ سے حاصل ہونے والی تاریکی برابر نہیں۔ نمبر 6، سردی اور گرمی برابر نہیں۔ نمبر 7، زندے اور مردے برابر نہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ دنیا 4 شخصوں سے قائم ہے۔ نمبر 1، عالم باعمل یعنی علوم دنیا کے حاصل کرنے کے بعد اس کے اعمال بھی احکام نمبر 1، عالم باعمل یعنی علم دین کے حاصل کرنے کے بعد اس کے اعمال بھی احکام دینیہ کے مطابق ہوں۔ نمبر 2، ایسے جاہل لوگوں سے جو علماء سے محبت رکھتے ہوں، یقیناً علماء کی صحبت کی وجہ سے انہیں نیکی کے کاموں کی رغبت حاصل ہوگی اور علوم دینیہ کے مسائل سے کچھ نہ کچھ ضرور حاصل ہوں گے۔ نمبر 3، سخاوت کرنے والے مالداروں سے یعنی مالدار جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے وہ بھی بلند مرتبہ رکھتا ہے جو نظام دنیا کے قائم رہنے کا سبب ہے۔
نمبر 4، اور غریب لوگ جن کے پاس مال تو نہیں لیکن وہ تھوڑے مال اور محنت و مشقت پر صبر کرنے والے ہوں، یعنی صابر فقیر کے دم سے بھی دنیا قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ کے بندوں میں سے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے علماء ہی ہیں۔ اس آیت میں جب لفظ اللہ پر پیش ہو اور لفظ علماء پر زبر ہو تو معنی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے علماء کو عزت اور وقار عطا فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب علم دین پڑھانے والا شخص فوت ہوتا ہے تو اس پر فضا سے پرندے، زمین کے تمام جانور، دریاؤں میں رہنے والی مچھلیاں روتی ہیں۔ حضرت عامر جہنی رضی اللہ عنہ سے مرفوع حدیث بیان فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن علم دین پڑھنے والے طالب علم کی سیاہی اور شہید کے خون کو لایا جائے گا، کسی ایک کو دوسرے پر فضیلت نہیں حاصل ہوگی۔ حضرت معصب بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو کہا کہ اے بیٹے علم حاصل کرو، اگر تمہارے پاس مال بھی ہوا تو علم تمہارا جمال ہوگا، اور اگر تمہارے پاس کوئی مال نہ ہوا تو علم ہی تمہارا مال ہوگا۔ علامہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے فضیلت علم میں اس مقام پر بہت طویل بحث کی ہے، مختصر طور پر کچھ ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک ہم نے تمہارے اصل آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ مزید ارشاد فرمایا کہ یاد کرو اس وقت کو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا بے شک میں ایک بشر کیچڑ سے بنانے والا ہوں، اس سے مراد آدم علیہ السلام ہیں۔ اس مقام پر بشر سے مراد ایسا انسان جو ظاہر چمڑے والا ہوگا، اس پر بھیڑوں کی طرح اون نہیں ہوگی، بکریوں کی طرح بال نہیں ہوں گے، اونٹوں کی مکسی اون کی طرح بھی اون نہیں ہوگی، پرندوں کے پروں کی طرح پر نہیں ہوں گے، اور پھلوں کی طرح اس پر کوئی چھلکا نہیں ہوگا۔ بے شک ہم نے انسانوں کو چپکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ یہاں بھی مراد انسانوں سے ان کے اصل آدم علیہ السلام ہی ہیں۔ بے شک ہم نے انسان یعنی آدم کو سیاہ خشک متغیر کیچڑ سے پیدا کیا۔ سلسال اس کیچڑ کو کہتے ہیں جو خشک ہو جائے، کھٹکھٹانے پر اس سے آواز آئے۔ سیاہ کیچڑ کو ہما کہتے ہیں، جس کی بو میں تغیر آ جائے اسے مسنون کہتے ہیں۔ انسان یعنی آدم کو خشک بجنے والی ٹھیکری کی طرح کے کیچڑ سے پیدا کیا گیا۔ ان آیات سے آدم علیہ السلام کی پیدائش کے مختلف مراحل کا ذکر کیا گیا ہے کہ آپ کے جسم اطہر کے لیے پہلے خشک مٹی کو لایا گیا، پھر اسے گوندھ کر کیچڑ بنایا گیا، پھر چپکنے والی مٹی بنایا گیا، پھر اسے اسی طرح رہنے دیا گیا یہاں تک کہ وہ خشک ہو گئی اور بجنے لگی، اور اس کی بو میں تغیر آ گیا اور زیادہ رکھنے پر ٹھیکری کی طرح ہو گئی، جس میں آدم علیہ السلام کے لیے مٹی لی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم اطہر کی تخلیق کے لیے مٹی لانے کے لیے حضرت جبریل کو زمین پر بھیجا گیا۔ آپ جب تشریف لائے تو زمین سے مٹی لینے کا ارادہ کیا تو زمین نے بڑی عاجزی و انکساری اور گریہ آزاری سے عرض کیا کہ میری مٹی سے بننے والے شخصوں نے اگر خونریزیاں کیں یا وہ جرائم کی وجہ سے جہنم میں گئے تو تکلیف ہوگی۔ حضرت جبریل زمین کی عاجزی کو دیکھ کر واپس چلے گئے اور اللہ تعالیٰ کے حضور تمام ماجرا بیان کر دیا۔ اسی طرح اسرافیل بھی آ کر واپس چلے گئے اور میکائیل بھی آ کر واپس چلے گئے۔ ان تمام کے بعد اسرائیل آئے اور ان کی خدمت میں بھی زمین نے وہی عاجزانہ گفتگو کی، لیکن آپ نے کہا کہ میں تیری بات تسلیم کروں یا اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کروں؟ مجھے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس لیے مجھے تو مٹی ضرور ہی لے کر جانا ہے۔ آپ نے زمین کی انکساری کی طرف کوئی توجہ نہیں دی، بلکہ ارشاد باری تعالیٰ کے مطابق زمین سے مٹی لے کر رب تعالیٰ کے حضور حاضر ہو گئے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے روح قبض کرنا بھی ان کے سپرد کیا کہ ایسا نہ ہو کہ جبریل، میکائیل، اسرافیل اس میں سے کسی کے ذمے لگایا تو روح قبض کرنے کے لیے جائیں تو اس کے اقربا کے روتے ہوئے پا کر اسی طرح چھوڑ کر نہ آ جائیں۔ از تفسیر عزیزی کیسی مٹی لی گئی؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے مرفوع حدیث مروی ہے
بے شک اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تمام زمین سے ایک مٹھی بھر مٹی لے آؤ، اس مٹی میں ہر قسم کے ذرات شامل کیے گئے، سرخ رنگ، سفید رنگ، سیاہ رنگ اور ان کے درمیان رنگ والی مٹی لی گئی، اسی طرح کچھ مٹی نرم زمین سے لی گئی اور کچھ سخت سے، ایسے ہی طیب و خبیث مٹی کو شامل کیا گیا، جتنے قسم کے رنگوں والی مٹی آپ کے جسم میں لگائی گئی، آپ کی اولاد میں اتنے ہی رنگ پائے جاتے ہیں، اور اسی طرح کوئی نرم دل اور کوئی سخت دل، کوئی نیک اور کوئی برے۔ بعض حضرات نے بیان کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی میں 60 قسم کے رنگ شامل تھے، وہ تمام آپ کی اولاد میں پائے جاتے ہیں۔ زمین میں چشمے کیوں جاری ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو زمین کو بتایا کہ میں تجھ سے اپنی ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہوں جو میرے مطیع ہوں گے، ان کو میں جنت میں داخل کروں گا، اور جو میرے نافرمان ہوں گے ان کو میں جہنم کی آگ میں ڈال دوں گا۔ یہ سن کر زمین نے پھر پوچھا کہ اے اللہ، مجھ سے پیدا ہونے والی مخلوق جہنم کی آگ میں جائے گی؟ رب تعالیٰ نے فرمایا تو زمین اتنا روئی کہ اس کے رونے سے چشمے جاری ہو گئے جو قیامت تک جاری رہیں گے۔ انسان کو خوشی کم اور غم زیادہ کیوں؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام جب مٹی کو لائے تو انہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اسے صفا و مروہ پہاڑوں کے درمیان رکھ دو، یعنی وہاں رکھ دو جہاں آج کل کعبہ شریف ہے۔ پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ اسے مختلف پانیوں سے گارا بنائیں، پھر اس پر 40 روز بارش ہوئی، 39 دن تو غم و رنج کا پانی برسا اور ایک دن خوشی کا، اس لیے انسان کو رنج و غم زیادہ رہتے ہیں اور خوشی کم۔ پھر اسے مختلف ہواؤں سے خشک کر کے کھٹکھٹانے والی مٹی بنا کر اللہ تعالیٰ نے خود اپنی قدرت کاملہ سے آپ کے قالب کو تیار کیا۔ آدم علیہ السلام کی صورت دیکھ کر فرشتے حیران رہ گئے۔ فرشتوں نے کبھی ایسی صورت نہیں دیکھی تھی، وہ حیران ہو کر اس کے ارد گرد پھرتے تھے اور اس کی خوبصورتی پر تعجب کرتے تھے۔ ابلیس کو بھی اس کی خبر ہو چکی تھی، ابھی تک وہ مردود نہیں ہوا تھا، وہ بھی اس قالب کو دیکھنے آیا اور اس کے گرد پھر کر بولا، تم اس پر تعجب کرتے ہو، یہ تو اندر سے خالی جسم ہے، جس میں جگہ جگہ سوراخ ہیں، اور اس کی کمزوری کا یہ حال ہے کہ اگر بھوکا ہو تو گر پڑے اور اگر خوب سیر ہو جائے تو چل نہ سکے، اس خالی قالب سے کچھ نہ ہو سکے گا۔ پھر کہنے لگا، ہاں، اس کے سینے کی بائیں طرف ایک بند کوٹھڑی ہے، یہ خبر نہیں کہ اس میں کیا ہے، شاید یہی لطیفہ ربانی کی جگہ ہو جس کی وجہ سے یہ خلافت کا حقدار ہوا ہو۔ تفسیر نعیمی۔ آدم علیہ السلام کے قالب میں روح کا دخول۔ اللہ تعالیٰ نے روح کو حکم دیا کہ اس قالب میں داخل ہو جا اور تمام حصوں میں پھیل جا۔ جب روح قالب کے پاس پہنچی تو جسم کو تنگ و تاریک پایا، اندر جانے سے رک گئی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ تب نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ قالب جگمگا دیا گیا، یعنی وہ نور آدم علیہ السلام کی پیشانی میں امانتاً رکھا گیا۔ اب روح آہستہ آہستہ داخل ہونے لگی، ابھی سر میں تھی کہ آپ کو چھینک آئی اور زبان میں پہنچی تو آپ نے الحمدللہ پڑھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابو محمد، یہ اور ابو البشر آپ علیہ السلام کی کنیت ہیں، میں نے تمہیں اپنی حمد کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ جب روح کمر تک پہنچی تو آپ نے اٹھنا چاہا لیکن آپ گر پڑے کیونکہ روح ابھی نیچے والے حصے میں نہیں پہنچی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے۔ پھر روح تمام جسم میں پھیل گئی تو آپ کو حکم ہوا کہ فرشتوں کو سلام کرو۔ آپ نے کہا السلام علیکم، فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی آپ کے لیے اور آپ کی اولاد کے لیے سلام کا طریقہ ہوگا۔ آپ نے عرض کیا میری اولاد کون سی ہوگی؟ تو آپ کی تمام اولاد کو آپ کے سامنے کر دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر ان کی پیٹھ پر اپنا دست قدرت پھیرا اور آپ کی اولاد کو نکال ظاہر کیا، پھر فرمایا میں نے ان کو جنت کے لیے پیدا کیا اور یہ جنت والوں کا عمل کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت آپ کی پیٹھ پر پھیرا اور آپ کی باقی اولاد کو ظاہر فرمایا، اور رب نے کہا کہ ان لوگوں کو میں نے جہنم کے لیے پیدا کیا ہے، یہ جہنمیوں والے ہوں گے، جہنمیوں والے عمل کریں گے۔ فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے کا حکم۔
آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دے رکھا تھا کہ تمہیں میرے خلیفہ کے سامنے سجدہ کرنا ہے۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد فرشتوں پر تمام چیزوں کو پیش کر کے ان کے نام پوچھے۔ جب فرشتوں نے اپنی عاجزی کا اظہار کر دیا تو پھر آدم علیہ السلام سے پوچھا، آپ نے تمام چیزوں کے نام بتا دیے تو پھر حکم ہوا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو کہا آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے شیطان کے، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں سے ہوگا۔ فرشتوں کو سجدہ تعظیمی کا حکم دیا گیا، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے آپ کے بھائیوں نے تعظیماً سجدہ کیا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں سجدہ تعظیمی حرام قرار دیا گیا۔ عبادت کی غرض سے سجدہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی شریعت میں جائز نہیں رہا۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فسجدوا میں لفظ فا سے یہ ثابت ہوا کہ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم ماننے میں جلدی کی، کسی قسم کی تاخیر نہیں کی۔ تاہم پھر بھی سب سے پہلے سجدہ حضرت جبریل نے کیا، پھر میکائیل، پھر اسرافیل، پھر عزرائیل علیہ السلام نے، پھر تمام فرشتوں نے۔ اس لیے حضرت جبریل کو سب سے بڑا درجہ عطا کیا گیا، یعنی انبیاء کرام علیہم السلام کی خدمت، ان کے پاس وحی لانے کا عظیم کام ان کے سپرد ہوا۔ بعض حضرات نے کہا کہ سب سے پہلے سجدہ حضرت اسرافیل علیہ السلام نے کیا، اس لیے اس کی پیشانی پر سارا قرآن لکھ دیا گیا۔ آدم علیہ السلام کو خلیفہ حقیقی کا مظہر بنایا گیا۔ باقی انشاءاللہ آئندہ